معصومیت میں کچھ لوگ غلو کر رہے ہیں اور کچھ تنقیص کر رہے ہیں۔ سادات کرام کہتے ہیں کہ ہم نے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معصومہ ہی ماننا ہے، ہم نہیں جانتے قرآن کیا ہوتا ہے، معاذ اللہ ہم نہیں جانتے کیا، ہم تو در معصومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے گالیاں برداشت کر کے مسئلہ عوام کے ذہنوں تک پہنچایا ہے اور آگے پہنچا رہے وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم میں جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام اور مرکز صراط مستقیم کے فضلاء کی نمائندہ تنظیم جلالیہ علماء کونسل کے زیر اہتمام آج کا یہ جلالیہ علماء کا انعقاد پذیر ہے، جو کہ عقیدہ معصومیت کانفرنس کی دوسری نشست ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید بیان کیا، عقیدہ رسالت بیان کیا، اب وقت کا تقاضا ہے کہ عقیدہ معصومیت کو کھول کے بیان کیا جائے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی آمد پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ نہایت مصروفیت کے باوجود آپ قرب و جوار دور دراز سے اس عظیم کنونشن میں رونق افروز ہوئے۔ سب سے پہلے تو اس مسئلے کا نام آپ کیا ذکر کریں گے کہ آج کل پاکستان میں پوری دنیا میں کیا بحث چل رہی ہے؟ تو آپ نے اس کا نام بتانا ہے مسئلہ معصومیت یا عقیدہ معصومیت، کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ تذکرہ کریں، کوئی پوسٹ کریں، کوئی لکھیں، کوئی تقریر کریں، یا پاکستان میں اس وقت کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، کیا تحریک جاری ہے، اس پر آپ نے کہنا ہے کہ مسئلہ معصومیت چل رہا ہے، مسئلہ معصومیت کی وضاحت ہو رہی ہے، اور مسئلہ معصومیت میں جو افراط و تفریط ہے اس کے مقابلے میں ہم عقیدہ اہل سنت بیان کر رہے ہیں، چونکہ معصومیت میں کچھ لوگ غلو کر رہے ہیں اور کچھ تنقیص کر رہے ہیں، یعنی کچھ وہ ہیں کہ جو بالیقین معصوم ہیں انہیں بھی معصوم نہیں مان رہے، ایک وہ ٹولہ ہے، دوسرا کہ جو معصوم نہیں انہیں بھی معصوم مان رہے ہیں، یعنی وہ انہوں نے معصومیت کی ڈیفینیشن کی ہوئی اپنی کتابوں کے اندر۔ یہ ایک طرف غلو ہے اور دوسری طرف تنقیص
اس لحاظ سے یعنی غلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو معصوم نہیں انہیں بھی معصوم مانا. 14 معصوم میں سے 13 جو ہیں ائمہ کو معصوم ماننا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصوم ماننا، یہ ہے غلو. جو غیر معصوم ہیں ان کو معصوم ماننا. اور تنقیص کیا ہے کہ جو معصوم ہیں معاذ اللہ انہیں بھی معصوم نہ ماننا. تو یہ دونوں طرف اس طرح کی آبادیاں ہیں. درمیان میں آبادی ہے اہل سنت و جماعت کی کہ جو نہ تنقیص کرتے ہیں نہ غلو کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک تو ہے نا کہ اختلاف کسی سے ہمارا 11ویں شریف کا محفل میلاد کا، اگرچہ 11ویں شریف کی بڑی عظمت، مگر وہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں جو یہ اختلاف ہے. یعنی یہاں پر اگر غلو ہوتا ہے تو پھر بھی کفر ہوتا ہے، تنقیص ہوتی ہے تو پھر بھی کفر ہوتی ہے. یعنی غیر نبی کو نبی کے درجے میں ماننا یہ بھی کفر ہے، یا نبی سے افضل ماننا. اور دوسرا اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو بھی جو تقاضا ہے معصوم ماننے کا اس کے مطابق معاذ اللہ نہ ماننا. تو یہ دونوں جانب بہت خطرناک آبادیاں ہیں. باؤنڈریز بڑی برننگ باؤنڈریز ہیں دونوں طرف، کہ جہاں جل جانے کا خطرہ ہے کہ انسان اگر پھسلا تو معاذ اللہ جہنم میں گرے گا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم تو وہاں 11ویں شریف پر بھی پہرا دیتے رہے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ کہ جس کے لحاظ سے واقعی تباہی پھر رہی ہے، آج اگر اس پہ پہرا نہ دیا تو ابھی ان حالات میں بھی یعنی رفض اتنا آ چکا ہے کہ کچھ سادات کرام کہتے ہیں کہ ہم نے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ ہی ماننا ہے، ہم نہیں جانتے قرآن کیا ہوتا ہے معاذ اللہ، ہم نہیں جانتے کیا. تو در معصومہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ اہل سنت میں سے ایسے لوگ ہیں. اور پھر ایک طبقہ وہ ہے اہل سنت میں خطیبوں کا، اور یہ جو داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامے شاہ اتارتے ہیں، جو بیان کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ ہم سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو غیر معصومہ مانتے ہیں. مگر آگے جس وقت گفتگو کرتے ہیں تو وہ ساری وہی ہوتی ہے جو معصومہ کے معنی کو بیان کرتی ہے. وہ طاہر القادری بیان کر رہا ہو یا اس کے نیچے بہت سے لوگ. ہمارے اصول میں ہے مثلا فتح الباری، ایک شخص اگر یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، دعوی نبوت اس طرح نہ کرے، یہ کہے کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرے، تو مانا جائے گا کہ اس کمینے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ جو مضمون ہے اس کا جب دعویٰ کر رہا. اور اس کے ماننے والے اگر کہیں کہ ہم اس کو نبی تو نہیں مانتے مگر اس پہ جو وحی اترتی ہے وہ ہم مانتے ہیں، تو وہ مرتد ہوں گے، انہوں نے غیر نبی کو نبی مان لیا. تو اصل مسئلہ تو ہے کہ کس پر معصومیت کو بولا جاتا ہے. تو اگر وہ چیز سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے لیے مانی جائے جو معصومیت کا مصداق ہے، لفظ معصومیت اگرچہ نہ بولا جائے تو پھر بھی حکم تو وہی ہوگا کہ جو معصومیت ماننے کا حکم ہے. یہ عقیدہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عوام میں اس کی ضرورت نہیں تھی، تو کیا عوام کے قیامت کے دن کے پیپر میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے؟ عوام اگر غیر معصوم کو معصوم مانے تو کیا ان کو جہنم نہیں بھیجا جائے گا؟ تو اس بنیاد پر یہ ہر مومن کے امتحان کا کوسچن پیپر ہے. اسے پتا ہونا چاہیے کہ معصوم کیا ہوتا ہے، معصوم کون ہے، اور غیر معصوم کو معصوم مانے تو کتنی بڑی خرابی لازم آتی ہے. یہ ساری چیزیں موضوع سخن ہونی چاہیے کہ علماء کرام عوام کے سامنے ان کو کھول کے بیان کرے. صرف علماء کی بحث نہیں، یہ ہر مومن کے عقیدے کا ایک رکن ہے. اور پھر ہمارے مقابل جو ہیں وہ یہ بات چینلوں پہ کر رہے ہیں، چوکوں میں کر رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے ہمارے عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان کو بدعقیدہ بنا رہے ہیں. تو حملہ عوام پہ ہو رہا ہو اور ہم یہ حجروں میں صرف بیان کریں تو عوام کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اور اتنے لاڈلے ہم عوام رکھیں کہ وہ کوئی چیز بھی یاد نہ کریں تو وہ 14 صدیاں تو اس اسلام کو گزر چکی ہیں، کب عوام سمجھیں گے؟ تو اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ اس موضوع کو
ہائی لائٹ کیا جائے، اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح ہم نے دھرنے دیے تو عقیدہ ختم نبوت بہت اجاگر ہوا پوری دنیا میں، اس سے بھی اللہ کے فضل سے عقیدہ معصومیت کی حقیقت اجاگر ہو رہی ہے۔ یعنی ہر بندہ پوری دنیا اس طرف متوجہ ہے، اگرچہ کوئی متوجہ ہے گالی دینے کے لیے، کوئی متوجہ ہے دھمکی دینے کے لیے، کوئی متوجہ ہے کسی لحاظ سے، مگر اس وقت پوری دنیا میں بحث چلی ہوئی ہے کہ معصومیت کیا ہوتی ہے، کون معصوم ہے کون معصوم نہیں، خلا کیا ہے، فدق کیا ہے، آیت تطہیر کا صحیح معنی کیا ہے، غلط معنی کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے گالیاں برداشت کر کے مسئلہ عوام کے ذہنوں تک پہنچایا ہے اور آگے پہنچا رہے۔ اس واسطے یعنی اس لحاظ سے کوئی پریشان نہ ہو کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کتنی بڑی گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو حقیقت عقیدہ معصومیت لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے تقدس کو مجروح کر کے اگر لوگ عقیدہ معصومیت کی حقیقت جان تو اس میں تو ہمارا تقدس کام آ جائے گا، کہ جس کے نتیجے میں وہ مسئلہ جو بالکل پردوں میں لپٹا ہوا تھا، پھر پردوں میں لپٹے ہونے کا فائدہ رافضی اٹھا رہے تھے، کہ سنی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کہنے میں کیا رہ جائے 14 معصوم کہہ لیں، 12 امام 14 معصوم، اس طرح یہ نظریہ کہ ان پتہ ہی نہیں کہ نبیوں کے سوا جو ائمہ ہے وہ معصوم نہیں ہیں، انبیاء علیہ السلام انسانوں میں صرف معصوم ہیں۔ اس طرف چلتے وہ اتنی چڑھائی کر گئے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ام الانبیاء کہا گیا، ان کے عقیدے کے مطابق کہا گیا کہ وہ 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے بھی اونچا ہے، نبی کا درجہ ہمارے نزدیک ہے، اس سے اونچا درجہ ان کے نزدیک معصوم کا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک جو نبی ہیں وہ اجتہادی خطا کر سکتے ہیں، ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک معصوم اجتہادی خطا بھی نہیں کر سکتا، یہ ان کا نظریہ۔ اور یہ بات آگے ایک سوال کے جواب میں بھی میں بتاؤں گا، آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب کسی کا رد ہو تو اس کے مسلمات پر بات ہوتی ہے، اپنے مسلمات پر بات نہیں ہو۔ ان کا یہ عقیدہ ہے معصومیت کے بارے میں کہ جو معصوم ہے وہ خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتا، تو معصوم کا درجہ ان کے نزدیک نبی سے اوپر ہے۔ انہوں نے جو ام الانبیاء کہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو یہ سبقت لسانی نہیں تھی، وہ لکھا ہوا پڑھ رہا تھا، وہ کمپوز ہوا، مسودہ لکھا گیا، کمپوز ہوا، پروف ریڈنگ ہوئی، اس کے بعد ایک کمیٹی نے اسے پاس کیا کہ یہ قرارداد پیش ہوگی۔ وہ ظاہر ہے کہ پڑھنے سے پہلے بھی تو اس نے دیکھا ہوگا، پھر لکھا ہوا پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ساری دلیلیں ہیں کہ عمدن چونکہ اس فرقے کا پیچھے عقیدہ یہ ہے، اور اب بڑھتے وہ یہ جسارت کرنے پہ آ گئے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ام الائمہ ہے تو پھر ہم ام الانبیاء بھی کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ کوئی بات نہیں۔ اور یہ ختم نبوت پہ کتنا بڑا حملہ ہے کہ نبی مانے وہ تو قادیانی ہے اور کافر ہے، اور جو 12 مان رہے ہوں اگرچہ نام معصوم کا عام لوگوں کے سامنے، لیکن کتابوں میں تو انہوں نے نبوت کے معنی میں مانا ہوا، ملیوں میں بولنا شروع ہو گئے۔ یعنی کس حد تک اسلام کی سچی تعلیمات پر اس فرقے کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے، اور بات چھوٹی نہیں، بات عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ تو اس بنیاد پر اس وقت کا اہم ترین مسئلہ معصومیت ہے کہ جس کے بیان سے عقیدہ ختم نبوت کا بھی تحفظ ہو سکتا ہے، اور جس کے بیان سے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے پوری ملت قائم ہے، جس کی وجہ سے قرآن ہے، وہ سب کچھ تب ہے جب مسئلہ معصومیت میں اس نظریے کو مانا جائے جو نظریہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ